قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم صدق الله العلي العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے۔ وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ حضرات و سامعین، قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور سن سنا کر میرے سمیت اللہ سب کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، عقل مند انسان، دانش مند انسان، اہل علم انسان اکثر مثالیں دیا کرتے ہیں کہ انسان کا دشمن چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان کا دشمن قریب رہنے والا ہو یا دور رہنے والا ہو، میلوں کی مسافت پہ ہو، انسان کو اس کے ساتھ یا انسان کو اس کے بارے میں، اس کی ہر حرکت کے بارے میں، اس کی ہر تیاری کے بارے میں علم اور شعور ہونا لازمی ہے۔ اگر انسان اپنے دشمن کے بارے میں بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے، غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے، تو پھر یہ انسان اپنے دشمن کو اپنے اوپر خود حاوی ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ انسان اس کو خود موقع دے رہا ہے کہ آ بیل مجھے مار، میں نہتا ہوں، میرے پاس تیرے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، تیرے پاس پلاننگز بھی ہیں، تدبیریں بھی ہیں، اور حالات کے ساتھ ساتھ تو بالکل ویسے وار کرنے پر قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو یہ انسان اپنے آپ پر اس کو خود حاوی کر رہا ہے، جبکہ یہ انسانیت نہیں۔ دشمنی تو یہ ہے نا کہ انسان پھر پورا آگے سے وار کرے، اس کی ایک ایک حرکت پر، اس کی نقل پر، اس کی تدبیروں پر، اس کی پلاننگز پر اس سے زیادہ اس کو فہم ہونا چاہیے، اس کے علم میں ہونا چاہیے۔ حضرات و سامعین، ویسے تو ہم انسان چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان یاد رکھیے، مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کبھی دشمن نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی بھائی کے ساتھ دشمنی کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مطلب کیا ہے کہ ہمارا دشمن مسلمان نہیں، ہمارا دشمن کوئی اور ہے، تو ہمیں اس کی پرکھ ہونی چاہیے، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے، اس کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم اور شعور ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ اپنے دشمن کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، اپنے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کر کے اس کو پست کرنا ہے۔ حضرات، مسلمان تو مسلمان کا دشمن نہیں ہے، تو پھر دشمن کون ہے؟ مسلمانوں کا دشمن کافر ہے، مسلمانوں کا دشمن کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا۔ اس کائنات کے اندر اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہ سب سے بڑا دشمن کافر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ آسمان والے رب نے بھی ایک چیز کو
ایک ایسی مخلوق جو رب نے پیدا کی ہم سب کی پیدائش سے پہلے، ہم انسان ہیں، ہم تیسری مخلوق ہیں، ہم سے پہلے 2 مخلوقیں رب نے پیدا کر لی ہوئی تھیں۔ قرآن پہلا پارہ سورۃ البقرہ، آپ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، جہاں پہ اس کا پاور ہے، جہاں پہ آدم علیہ السلام اور ابلیس مردود کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ اسی رکوع کے اندر آسمان والے رب نے پوری تفصیل سے ذکر کیا کہ تیسری مخلوق انسان ہے۔ آسمان والے رب نے جب آسمان بنا لیے، جب زمینیں بنا لیں، عرش معلیٰ، آپ اللہ احکم الحاکمین وہاں پر معمور ہو گئے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور بیت المعمور سے یاد آیا، بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ 7 آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر یہ وہ انتہا ہے کہ جہاں سے آگے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی فرشتے کو، کسی نبی اور رسول کو، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بیت المعمور کو آسمان والے رب نے اس انداز میں بنایا ہے جیسے آج اس زمین پر ہم بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، جس طرح جہاں پہ بیت اللہ کو بنایا گیا ہے، سیم اسی طرح اسی جگہ پر اللہ احکم الحاکمین نے بیت المعمور کو تیار کیا ہے، تعمیر کیا ہے۔ جس طرح آج اس دنیا میں ہم بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، حج اور عمرے کے ارکان کو ادا کرنے کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس بیت المعمور پر فرشتے چکر لگاتے ہیں۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ بیت المعمور کا چکر لگا لیتا ہے، قیامت کی دیواریں تو آ سکتی ہیں، دوبارہ اس کی باری نہیں آ سکتی، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے اسی پہلے پارے کے اندر ہم سب کو بہت ساری باتیں سکھائیں، ہمارے دشمن کی پہچان کروا دی، ہمارے دوست کی پہچان کروا دی، ہمیں راستہ بتا دیا، ہمیں ٹریک دے دیا، ہمیں ان کے ہتھ کنڈوں کو بدلنا کیسے ہے، ان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا کیسے ہے۔ آسمان والے رب نے وہ ساری پلاننگز اور ساری تدبیریں ہمارے لیے تیار کر کے قرآن کے پہلے پارے کے اندر رکھ دی۔ آسمان والے رب نے جب زمین و آسمان کو بنا لیا، خود اللہ احکم الحاکمین الرحمن علی العرش استویٰ، جب عرش بری پر مستوی ہو گیا، اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ آسمان والے رب نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہوا تھا اور فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہوا تھا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ 2 مخلوقیں پیدا ہو چکی تھیں۔ تیسری مخلوق آسمان والے رب نے زمین و آسمان سے بننے سے پہلے اس پوری کائنات کے اوپر جب پانی ہی پانی تھا، اس پانی کے اوپر میرے اور آپ کے رب کا عرش اور تخت ہوا کرتا تھا۔ رب نے اس کائنات پر انسانوں کو بسانے کا ارادہ کیا، انسانوں کو بنانے کا ارادہ چاہا تو رب نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ آسمان پر رب جب خود مستوی ہو گیا، آسمان والے رب نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کی ایک مورتی بنائی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر قرآن کی ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ رب نے ہمارے ابا جان یعنی کہ آدم علیہ السلام کی مورتی بنا کے رکھ دی۔ یہ ابلیس تفسیر کے اندر اس کا نام عزازیل بھی لیا جاتا ہے۔ یہ عزازیل نامی جن فرشتوں کے اندر اس کا آنا جانا تھا۔ واقعہ ہم نے اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک سنا ہے کہ اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا۔ اور یاد رکھیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسی تفسیر کے اندر ایک اور بات نقل کی کہ اس وقت تک یعنی کہ جب اس کا فرشتوں کے اندر آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ عبادات کے معاملات تھے، ان کے ساتھ تسبیحات اور ذکر و اذکار کے معاملات تھے، اس وقت تک آسمان والے رب نے ابھی تک جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار مقرر نہیں کیا تھا۔ چونکہ یہ ان کے اندر آنا جانا شروع ہو گیا اور اس کی عزت، اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ، گویا کہ ایک سرداری کا انتخاب ایسا ہی لگتا تھا جیسے یہ سردار ہے، اور اس کا آنا جانا جب یہ آتا اس مورتی کو دیکھتا جو اللہ احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تھا، آتے جاتے اس کو دیکھتا اور اپنے ذہن میں جلتا رہتا، کڑتا رہتا کہ رب پتہ نہیں اب کیا بنانے لگا ہے، اب کون سی نئی مخلوق پیدا ہونے لگی ہے۔ آخر کار آسمان والے رب کا فیصلہ تو ہو کے رہتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریفات بھی کرتے ہیں، تیری عبادات میں اپنا سارا کچھ مصروف اور مشغول رکھتے ہیں۔ اے اللہ تیری عبادت کے لیے ہی اگر تو نے کسی کو پیدا کرنا ہے تو کیا ہم کافی نہیں؟ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آسمان والے رب نے یہ تیسری مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو جب فرشتوں اور جنوں پر افضلیت عطا کی، اس انداز میں عطا کی کہ کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے جن کا علم ان دو مخلوقوں میں سے کسی کو بھی نہیں تھا۔ رب نے سامنے کیا اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ، فرشتے بتانے سے قاصر رہے۔ رب نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے اس انسان کو جو تیسری مخلوق تھی اس کو ان دونوں مخلوقوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے دیا۔ حضرات دوسرا مقام کہ جب رب نے آدم علیہ السلام کو یعنی کہ میرے اور آپ کے ابا جان کو جو مٹی سے بنایا ہوا ایک مجسمہ، اس کو جب رب نے پھونک کے اس میں روح پھونک کے اس کو پوری شکل و صورت دے کے فرشتوں کے سامنے کیا، رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جب میں آدم کو تمہارے سامنے لے کے آؤں، جب میرا حکم آ جائے تم سب نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اب سارے کے سارے فرشتے ہیں اور ان فرشتوں کے اندر یہ عزازیل نامی بھی موجود تھا جس کو آج ابلیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام آ چکے ہیں، اے میرے فرشتوں سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے عزازیل کے، سوائے ابلیس کے۔ اللہ احکم الحاکمین نے پوچھا ہاں بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب کیا دیا؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ ہمیشہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جاتی ہے، مٹی کو جتنا مرضی اچھال لیں مٹی بلندیوں کی طرف نہیں پستیوں کی طرف آتی ہیں۔ میں اعلیٰ ہوں یہ کمتر ہے، میں پہلے ہوں یہ بعد میں ہے، میں اچھا ہوں یہ مجھ سے گھٹیا ہے نعوذ باللہ، میں اچھا، میں افضل، میں بہتر ہو کے اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں فخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ سورۃ صاد کے آخر میں اللہ نے تفصیلاً یہ واقعہ سارا ذکر کیا۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تم مردود ہے، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کی دیواروں تک تیرے اوپر لعنتیں ہوتی رہیں گی۔ تو یہ کیا کہتا ہے اللہ؟ اس کی وجہ سے تو نے آج مجھے دھتکار دیا، تو نے آج مجھے رد کر دیا، تو نے آج مجھے مردود بنا دیا، میرے اوپر لعنت کر دی، مجھے اپنے دربار سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ ایک کام کر دے، پھر مجھے قیامت کی دیواروں تک مہلت دے دے، اختیارات دے دے، طاقت دے دے، قوت دے دے کہ میں لوگوں کے ذہنوں پر اپنا جادو چلا سکوں، لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑ سکوں، میں لوگوں کی حرکات کو کنٹرول کر سکوں، میں ان کو تیرے سیدھے راستے سے ہٹا کے ان کو برائی اور گمراہی کی طرف لے کے جا سکوں۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں جا تجھے مہلت دی۔ یہاں پہ ہی کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے رد کیا ہے، مجھے ٹھکرایا ہے، میرے اوپر لعنت کی ہے، مجھے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب سنو، یہی آدم اور اس کی آنے والی جتنی بھی نسل ہوگی میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص والے ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ میرے ہتھیاروں سے، میرے وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے میری تدبیروں میں، میری پلاننگز میں، میرے ہتھ کنڈوں میں آئیں گے، وسوسوں میں آئیں گے، میں ان کو ورگلاؤں گا اور صرف اکیلا ہی نہیں اپنے ساتھ کئیوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اسی چیز کا اعلان فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، آپس میں تم ایک دوسرے کے دوست ہو۔ آج ہم نے شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ترک کر دیا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم نے اپنے سینوں میں، اپنے دل و دماغ میں کدورتیں، نفرتیں اتنی بھر لیں کہ ہم نے اخوت اور بھائی چارے والے مسئلے کو پسے پس ڈال کے ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں میں دشمنیاں پال لیں۔ اور یہ دشمنیاں پالنے کے پیچھے چال کس کی ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، رب خود اعلان کر رہے ہیں
شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اے دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس کو اپنا دشمن ہی بنانا، یہ تمہارا دشمن ہے، دشمن ہی رہے گا، کبھی اس کو دوست بنانے کے قریب ہی مت جانا۔ کیوں؟ جب تم اس کی قربت اختیار کرو گے، مطلب تم سیدھے راستے سے دور ہو کے جہنم کے راستے پہ جا رہے ہو۔ جب تم اس کی قرابت داری میں آؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، نیکی کا راستہ چھوڑ بیٹھو گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو ترک کر بیٹھو گے۔ جب تم اس سے دشمنی رکھو گے، اور دشمنی بھی کون سی؟ جانی دشمنی، دنیا کی مثال ہے، دنیا کی سمپل سی مثال ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیں سارے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ جو مسلمان اس طرح کے گناہ کر چکے ہیں، اللہ ان سب کو بھی معاف کر کے راہ راست ان کو نصیب فرما دے۔ کسی کا باپ قتل کر دیا جائے، کسی کا باپ قتل کر دیا جائے، یا کسی کے باپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو، تو کیا بیٹا اس کے ساتھ دشمنی رکھے گا یا دوستی نبھائے گا؟ سوال ہے آپ سے۔ ہمارے باپ کے ساتھ کسی کو عداوت ہے، کسی کی دشمنی ہے، اور ہم سب کیا اپنے اس باپ کے دشمن سے دشمنی نبھائیں گے یا دوستی نبھائیں گے؟ جی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کس طرح دشمن ہے؟ پہلا وار اس نے کیا تھا، پہلی تدبیر، پہلی پلاننگ، پہلا ہتھ کنڈا، جب اس کو دربار سے نکال دیا گیا، رب سے مکالمہ ہو گیا، اور اس نے رب سے وعدہ کیا کہ انسان کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک میں ہر قدم پر اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا، ورگلانے کی کوشش کروں گا، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور برائی کے کام اس کے لیے مزین خوبصورت کر کے اس کو ان راستوں پر راستے ہموار کروں گا، خوبصورت کروں گا، خوشنما کروں گا، اور ان پر ان کو چلنے کی پلاننگ دوں گا۔ ایک وعدہ رب سے اس نے یہ کیا، اللہ احکم الحاکمین نے اسی موقع پر اعلان کیا کہ جا، جہاں تک ہو سکتا ہے تو اپنی بازی کھیل لے، اپنی ہمت اور طاقت کا استعمال کر لے، تجھے میں نے اختیارات دیے، تو لوگوں کے دل و دماغ پر اپنی طاقت کا اثر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں انسان کے پیدا ہونے سے انسان کے مرنے تک میں اس کو ورگلاؤں گا، تو جاتے جاتے میرا بھی ایک پیغام لیتا جا، میسج سنتا جا، انسان کے پیدا ہونے سے انسان کے مرنے تک میں اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول کے رکھوں گا، وہ جب کبھی بھی میرے در پہ آئے گا، مجھ سے آ کے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، اور صرف معافی نہیں کروں گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں صرف گناہ کو معاف نہیں کروں گا، جو میرے در پہ آ گیا، اس نے توبہ کے دروازے کو کھٹکا لیا، اپنے آپ کو پیش کر کے مجھے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا، آپ کو نکال دینا ہے۔ اگر آپ میری بات مان لیں، اس درخت کا پھل اناج غلہ کھا لیں، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جائیں گے۔ اس کے بعد ابا جی کے پاس گیا، جا کے ان کو بھی ورگلایا، دونوں اس کے جھانسے میں آ گئے، اس کا ہتھ کنڈا کام آ گیا، دونوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جو وعدہ کیا تھا، جو ایک رب نے حد لگائی تھی، اس حد کو یہ کراس کر بیٹھے۔ آسمان والے رب نے کہا کہ اب تم سارے کے سارے یہاں سے نکل جاؤ۔ نکلنے سے مراد زمین پر رب نے ان کو بھیج دیا۔ پہلا ہتھ کنڈا کام آ گیا۔ اس موقع پر اس نے
میری اماں جان یعنی کہ ہم سب کی اماں جان، ہم سب کے ابا جان کے ساتھ دوستی نبھائی ہے یا دشمنی؟ جی دشمنی نبھائی ہے۔ جب میری اور آپ کی اماں جان کا یہ دشمن ہے، میرے اور آپ کے ابا جان کا یہ دشمن ہے، تو ہم سب کا دوست تو نہیں ہو سکتا؟ باپ دادا کا اور ماں اور باپ کا دشمن ہمارا دشمن ہی ہے، ہمارا دوست کسی صورت نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، وینوں کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے، اسی طرح کمجری دمی، اسی طرح شیطان کے وسوسے بھی انسان کے جسم کے اندر، ابن آدم کے جسم کے اندر اسی طرح ہی گردش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، جس طرح اس کی سرکولیشن ہے، ویسے ہی اس شیطان کے وسوسے، اس شیطان کی چال بازیاں ہمیں گناہوں میں آگے لے جانے کے لیے، ہمیں نیکیوں سے ایک دوسرے سے پیچھے کرنے کے لیے، اس کے وسوسے، اس کی چالیں ہمیشہ ہمارے خون میں اسی طرح گردش کرتی رہتی ہیں۔ پر خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے ایمان کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، جس کے ایمان کے اندر اتنا کرنٹ موجود ہے، اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اس کے بہکاووں سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم اس کی چالوں سے بچے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نا ابھی کہ ابن آدم کا ہر بیٹا اس کے جسم میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان کی چالیں بھی، اس کے وسوسے بھی گردش کرتے ہیں، تو آپ بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے مجھے اس پر قوت عطا کی ہے، مجھے اس پر قوت عطا کی ہے کہ اس کے حملے میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر جو بھی پیدا ہونے والا انسان ہے، وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، اس کائنات کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، ہر انسان کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں، آسمان والے رب نے ان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ کس چیز پر پیدا کیا؟ فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ عالم ارواح کے اندر یعنی کہ روحوں کا عالم، رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب ساری کی ساری روحوں کو قیامت کی دیواروں تک جو آنے والی تھیں، سب کو جب اکٹھا کیا، پیدا کیا، اور رب نے سب کو اپنے سامنے حاضر نظر کر کے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اس میں ہم سب کی روحیں بھی شامل تھیں، اور قیامت تک کی آنے والی جتنی بھی روحیں ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ ہم سب نے اپنی زبان سے کہا تھا قالوا بلا، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، تو جس طرح رسول بھیجے گا، جب ساری باتیں ہو گئیں، تو جس طرح رسول بھیجے گا ہم تیرے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، ہم نے گواہی دی تھی۔ لیکن ایک تو دشمن ہمارا شیطان ہے، من الجن والانس، جو جنوں میں بھی سی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ قرآن نے یہ اعلان کیا کہ شیطان صرف جناتی مخلوق نہیں، انسانوں میں شیطان بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانیت میں جب اس قدر شیطانیت داخل ہو جائے کہ اس میں یعنی کہ انسان میں اور شیطان میں کوئی فرق نہ رہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم سنیں گے کہ انسان کو کیسے شیطان کہا گیا۔ رب نے فرمایا نا انسان اور جن، من الجنۃ والناس اجمعین، اور سورۃ ناس کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، جو پوری انسانیت کا الہ ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، یہ خناس سے مراد شیطان ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ، جی من الجنۃ والناس، جو جنوں سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے،
قرآن کا فیصلہ ہے، رب رحمان کا فیصلہ ہے کہ انسان کے اندر بھی شیطانیت آ سکتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لوگو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اس کو تم دشمنی بنا کے رکھنا۔ شیطان نے پہلا وار کیا آدم علیہ السلام کو اور اماں جی حوا علیہ السلام کو ورگلایا، پھسلایا، بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ حضرات و سامعین، دوسرا اس نے وار کیا، آسمان والے رب نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ رب نے فرشتوں سے مکالمہ کیا، فرشتوں کو کہا کہ میں افضل ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ حضرات فرشتوں کو اس سے افضل کر دیا گیا، افضل سے مراد یعنی کہ یہ وہاں پہ دھتکار دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ اب اس نے اس اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی اس بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے جو دوسرا وار کیا، آپ غور کیجئے، نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ نوح علیہ السلام کے دور تک شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور تک شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام جب اس زمین پر آئے، آ کے انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دینا شروع کی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ وقت چل رہا ہے، جس طرح یہ صوفی بن کے جنت میں جا کے اس نے میری امی جان کو اور ہم سب کے ابا جان کو ورگلایا، یہاں بھی صوفی بن کے آ گیا۔ صوفی بن کے آگے کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہارے نیک لوگ مر گئے ہیں نا، کبھی تمہیں ان کی یاد نہیں آتی؟ یاد آتی ہے، سب نے جواب دیا یاد آتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کی کچھ مورتیاں بنائی جائیں، ان کے کچھ مجسمے بنائے جائیں۔ حضرات غور کیجئے گا، یہ انسان کو، ہم سوچتے ہیں نا کہ 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے حج کر لی ہیں، عمرے کر لی ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے جانسے سے بچ رہے ہیں۔ یہ انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال سے ہی پکڑتا ہے۔ انسان کا عمل جتنا قوی ہوگا اس کے وار بھی اتنے قوی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو بالکل ہی خالی ہو جانا چاہیے کہ بھائی میں جتنا قوی ہوں گا، جتنا میرا ایمان مضبوط ہوگا اتنے اس کے وار بھی زیادہ ہوں گے، نہیں۔ یہ انسان کو اس کی حرکات سے، اس کی نقلات سے، اس کی عبادات کے معاملے سے، وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، تہجد گزار ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، صدقہ و زکوٰۃ کرنے والا ہے، خیر خواہی کرنے والا ہے، جو وہ نیکی کا عمل کرتا ہے یہ اسی طریقے سے اس پر وار کرتا ہے۔ حضرات یہ ان کے پاس آیا، دیکھا کہ لوگ سارے اللہ کو پوجنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہتا ہے نیک لوگ جو تم میں سے فوت ہو گئے ہیں، کیا کبھی ان کی یاد نہیں آئی؟ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ سب نے کہا ہاں وہ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، اللہ کے ولی تھے، نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، صالح لوگ تھے۔ ہمارے اندر تو ان کے ایمان کے برابر یا ان کے عملوں کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان کے مجسمے بنا لیں، ان کی مورتیاں بنا لیں۔ جب ہم ان کو دیکھیں ہمیں اللہ کا زیادہ ذکر کرنے کی توفیق ملے گی، ہمیں اللہ کی زیادہ یاد آئے گی۔ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے۔ ویسے وار کیا اس نے دماغ پر، وار کیا اس نے انسانوں کے ذہنوں پر، ذہنوں کو معاف کر دیا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے۔ حضرات مجسمے بنا لیے گئے، کچھ وقت گزرا، یہ پھر آیا، کہتا ہے کہ یہ مجسمے تم نے بنا لیے ہیں، مورتیاں بنا لی ہیں، اب اللہ کو تم زیادہ یاد کرتے ہو، ان کو نا ایسا کرا کرو اپنے پہلو میں رکھا کرو، اپنے پہلو میں رکھا کرو، دائیں رکھ لیا یا بائیں رکھ لیا، اپنے پہلو میں رکھا کرو تاکہ تمہیں اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہو ان کی بدولت۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، دلوں پر بھی اثر ہونا شروع ہو گیا۔ جب دل اور دماغ ہی معاف ہو گیا تو کیا رہ گیا پیچھے؟ پھر آیا تیسری مرتبہ اس نے وار کیا، کہتا ہے ان کو پیچھے نہیں رکھو، ان کو اپنے سامنے رکھو، ان کو کمر ہو رہی ہے۔ یہ ان کا ادب احترام نہیں ہے، ادب احترام یہ ہے کہ تمہاری تمام تر نظر و نیاز ان کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہمارا یہ کام کر دے، تمہاری ساری نظر و نیاز ان کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرات یہ تیسرا وار ایسا کام کر کے گیا کہ جو سر اس رب کے سامنے جھکتا تھا وہ اب ان مورتیوں کے سامنے جھکنا شروع ہو گیا۔ حضرات یہ باز نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہوئے تھے اپنے رب سے بات چیت کرنے کے لیے، جب رب نے ان کو احکام شریعت عطا کیے، یہ وہاں پہ بھی صوفی بن کے آ گیا۔ اور اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو بچایا تھا، فرعون کی درندگی سے ان کو نکال کے اس دریا کو پار کر کے دوسرے علاقے میں جا کے وہاں پہ رہ رہے تھے،
اس وقت ایک سامری نامی جادوگر تھا، ایک انسان تھا کہ جس نے جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کی اونٹنی کے کھر لگے تھے، پاؤں لگے تھے، وہاں سے اس نے مٹی کو اٹھا کے ایک تھیلے میں ڈال لیا تھا، اور اس قوم کے اندر آ کے جب یہ شیطان ابلیس صوفی بن کے آیا، اس نے اس سامری کے دل پر کچھ باتیں القاء کی، کیونکہ رب نے اس کو دل و دماغ کا اختیار دیا ہے نا، رب نے کہا جا تجھے اختیار دیتا ہوں۔ اس نے اس کے دل پر کچھ ایسی باتیں القاء کی کہ سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، اور وہی مٹی کہ جب دریا میں جانے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی آگے تھی، فرعون کا گھوڑا پیچھے تھا، اس گھوڑی کو دیکھتے ہوئے اس گھوڑے نے بھی دوڑ لگانی شروع کر دی۔ یہ سامری وہیں پر موجود تھا، اس نے اس مٹی کو اپنے تھیلے میں رکھا ہوا تھا، اسی مٹی کو اس بچڑے کے اندر ڈالتا ہے اور اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے کہ جہاں پہ جس طرح سے بھی ہوا کا رخ آئے اس کو ہوا لگے، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ موسیٰ تو وہاں پہ جا کے اپنے رب سے باتیں کر کے آتا، بھلا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ کا رب اگر وہاں پہ ہے تو تمہارا رب کدھر ہے؟ ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا، ان کے دل و دماغ پر اس انداز سے وار کیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ سامری نے ایک بچڑا تیار کر لیا ہے، ہوا کا رخ آتا، اس بچڑے کو ہوا لگتی اور اس کے اندر سے طرح طرح کی آوازیں آتی، اس نے کہا یہ تمہارا رب ہے۔ لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، موسیٰ کے رب پر ایمان لینے والے تھے، شیطان کے جانسے میں آ گئے، شیطان کے ورغلاوے میں آ گئے، اور ایک رب کے سامنے جو سر جھکنے والا تھا وہ اب ایک بچڑے کے سامنے جھک رہا ہے۔ حضرات انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے ہی اپنی بات کو آگے شروع کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ یہ شیطان ہم سب کا دشمن ہے، ہمیں اس کی دشمنی کے ہتھ کنڈوں کو پہچاننے کی توفیق دے دے، ہمیں اس کی دشمنی، ہمیں اس کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم اس کے دوست نہیں، یہ ہمارا دوست نہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اے اللہ یہ دشمنی نبھانے کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔